اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ذات خداوندی نے ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ خبر سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، ایسی ہستی کو کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، جبکہ ہم تو دن رات تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اس مٹی کے پتلے کی حقیقت کو میں خوب جانتا ہوں، اور میں نے اس کو بہت سی باتوں کا علم سکھا دیا ہے، اور وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ سن کر فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کو مان لیا، اور خدا کے حکم سے ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہر حال میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ مٹی کے بنے ہیں جبکہ میں آگ کا پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں آدم کے آگے جھکوں؟ شیطان غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ تجھے غرور و تکبر نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو نے ہماری بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اس لیے اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تو ہمارے دربار سے دور ہو جا، تو قیامت تک مردود، ذلیل اور خوار رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں خوبصورت ٹھکانہ مل گیا۔ دونوں بہشت کی وادیوں میں بڑے مزے سے رہنے لگے۔ جنت میں سب کچھ ان کے لیے وافر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے پاس نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں ہر قسم کی راحت اور آرام میسر تھا۔ ان کی زندگی بڑے مزے سے کٹ رہی تھی، لیکن شیطان تو ان کا روز اول سے ہی دشمن تھا اور اپنے دل میں ارادہ کیے ہوئے تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کو جنت سے نکلوا دوں۔ آخر ایک روز اس کو موقع مل ہی گیا۔ اس نے دونوں کو طرح طرح کی باتیں کر کے بہکانا شروع کر دیا کہ یہ درخت جس کے پاس تمہیں جانے سے روکا گیا ہے، اس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے اور خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ شروع میں تو دونوں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور مسلسل انکار کرتے رہے، لیکن آخر حضرت حوا اس کے بہکانے میں آ گئیں اور شجر ممنوعہ کا پھل خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ اس پھل کے کھانے کا اثر یہ ہوا کہ دونوں بہشت میں نہ ٹھہر سکے اور حکم خداوندی ہوا کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ، خود بھی اعمال خیر بجا لاؤ اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرو۔ اگر تم نیک کام کرتے رہو گے تو اس کا صلہ بہشت ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بہشت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم سرزمین ہند میں اور حضرت حوا جدہ میں اقامت گزین ہوئیں۔ دونوں ایک دوسرے کی جدائی میں مغموم رہنے لگے۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ملاپ کی صورت پیدا کر دی۔ دونوں خوشی سے اپنے دن گزارنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اولاد کی روحانی تربیت کے لیے سب سے پہلے پیغمبر اور جسمانی تربیت کے لیے سب سے پہلے باپ تھے، اسی لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل آپ ہی کے بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ امید کروں گا دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اس کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔